صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے احتجاج 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 یہ پالیسی درست ہے؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ پر آمادہ نہیں ہو رہی؟ مریم، ایک تو احتجاج جمہوری معاشروں کا ایک حسن ہے، اور اگر پرامن ہو تو اس سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ تو اگر پی ٹی آئی کو اپنے مسائل اور ملک کے مسائل کا حل انہیں احتجاج میں نظر آ رہا ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور جس طریقے سے وہ اب اور کچھ مدت سے احتجاج کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ تو کوئی غلط معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احتجاج کے عمل سے کچھ ملک کا جو نظام ہے اس میں خلل پڑتا ہے، کچھ اکنامک ایکٹیویٹیز میں اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، اس احتجاج کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہو تو پھر تو اس پہ یہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ اپوزیشن اگر احتجاج بھی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ وہ کوئی ڈانگ سوٹی اٹھا کے پھر ایک دوسرے کے سر پہ تو نہیں مار سکتے، نہ حکومت کے گریبان میں وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اپوزیشن نے ایوان کے اندر اس دن احتجاج کیا، 2 اراکین کو اسپیکر صاحب نے معطل کیا۔ وہ رکنیت تو معطل اچھا کر ہے دی۔ کہ اب ان کی جو معطلی ہے وہ معطلی ختم ہو گئی۔ تو ایوان کے اندر بھی آپ ان کو کچھ نہیں کرنے دے رہے، اسٹریٹ میں بھی آپ ان کو معترض ہو جاتے ہیں کہ احتجاج احتجاج کیوں ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس سے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر روکیں گے تو یہ میرے خیال میں خود جمہوری اور ایک مہذب معاشرے کی پھر نفی ہوگی۔ یہ چیزیں ان کو کرنے دے، اس کے بغیر پی ٹی آئی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کا احتجاج ہم نے دیکھ لیا، اس میں لوگوں کی شمولیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ آئینی اور جمہوری طریقے سے جو احتجاج ہوتا ہے اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے یا بہت مدت بعد سامنے آتا ہے۔ اس لیے پھر پی ٹی آئی جیسی جماعتیں پھر 9 مئی جیسے واقعات کا سہارا لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی یا عوام ان واقعات کا بہت زیادہ نوٹس لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے آفٹر شاکس بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب 9 مئی کو سال ہونے کو ہے، لیکن پی ٹی آئی کا پیچھا اس سے نہیں چھوٹ رہا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، حکومت نے ابھی 2-3 مہینے حکومت عمل میں آئی ہے، تو یہاں پہ میرے خیال میں اپوزیشن سے زیادہ تھنک ٹینک کو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا شوق ہے۔ اب 3 مہینے میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر جو ہم جیسے کم علم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، سعودی وفد آ چکا ہے، مزید وفود آ رہے ہیں، ریزرو جو ہے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے دنوں والے میں کمی ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا تتا کر کے کہنا چاہیے، کچھ وقت شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو دینی ہوگی۔ اگر گیو اینڈ ٹیک پہ بھی جس طرح بات کی گئی کہ پی ٹی آئی گیو اینڈ ٹیک پہ بھی آمادہ نہیں ہے، جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ سیاسی قوتوں کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ بات تو محمود خان اچکزئی صاحب کی بس کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے تمام مسائل آ کے حل کر دیں گے، یا جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہو۔ یہ آپ تو عمران حکومت کو خان وقت دینے صاحب کی نے، بات کر نواز رہے ہیں، شریف لیکن ہم صاحب نے نے، علی امین گنڈا پور زرداری صاحب کو صاحب سنا ہے، نے، وہ تو بالکل اور وقت دینے کو تیار نہیں۔ صافی صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیوں علی امین گنڈا پور صاحب اتنے جذباتی ہو گئے اور کیوں اتنا گرج برس رہے ہیں؟ مریم، وہ کہتے ہیں کہ کسیانی بلی کمبا نوچے، تو علی امین گنڈا پور صاحب کچھ دنوں پہلے اپنے پورے کابینہ کو لے کے ایک بڑے گھر گئے، اور اس کے بعد ان کی جو کان کھینچے گئے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو اب کچھ ایسی بات کرنی تھی جس سے ان کا انقلابی پن ظاہر ہو، تو اپنے آپ کا، اور ویسے بھی وہ ٹک ٹاک کے بڑے شیدائی ہے، ٹک ٹاک پہ اس قسم کے جو چیزیں ہیں بڑے وائرل ہوتی ہے، بہت زیادہ لائکس آتے ہیں، تو باقی عملاً وہ پہلے اپنی صوبہ جہاں کے وہ حکمران ہے اس پہ اپنی ریٹ مکمل طور پر قائم کرے، وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف واقعات ہو رہے اس کے آبائی ضلع میں پولیس اور ایف سی اور فوج کو جو نقصانات ہو رہے وہ تو اپنی جگہ پہ،
توق کے حساب سے باقی اداروں کے جو کسٹم اور ایکسائز کے جو اہلکار ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. پہلے وہاں پہ تو اس کے کچھ جہاں پہ ان کا آلریڈی قبضہ ہے صرف حکومتی ریٹ کو بہتر کرنے پہ توجہ دے, پھر آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی وہ باتیں کرے. دوسری بات ہے کہ اسلام آباد سے پہلے وہ اپنا ایک سیکٹری تو لگوائے, ایک آئی جی تو لگوائے, پھر اسلام آباد سے آ کے یہاں پہ فتح کرے اور یہاں پہ جھنڈے لہرائے. پہلے تو ہم نے اس سائڈ سے کچھ مذہبی جماعتوں کی طرف سے یہ سنا تھا کہ وہ دہلی کے لال قلعے پہ جا کے سب سے پرچم لہرائیں گے, یا اس سائڈ سے کچھ انتہا پسند قوتیں انڈیا سے کہتے رہے کہ وہ شاہی قلعہ لاہور پہ جھنڈا لہرائیں گے. یہی ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت, ایک صوبے کا آئینی سربراہ, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, وہ وفاق پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے. بھائی آپ میسج کیا دینا چاہ رہے؟ پہلے تو 9 مئی کا حساب دے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں علی امین گنڈاپور خود شکوہ کرتے کہ مجھ پہ درجن سے زائد جو ہے 9 مئی کے واقعات کے مقدمات درج ہوئے ہیں. اسی قسم کے تو آپ جب آپ اپنی زبان آپ کے لگام میں نہیں رہتی تو پھر تو ظاہر ہے ریاستی اداروں نے حرکت میں آنا ہے. اب قبضے سے کیا مطلب آپ لینا چاہتے ہیں؟ جو خیبر پختونخوا کا نوجوان ہے آلریڈی وفاق سے اور بڑوں صوبوں سے وہ بدزن بیٹھا ہے. جب ایک بڑے آئینی عہدے پہ براجمان شخص ان کو اس قسم کا ترغیب دے گا اور پھر کل کو اگر ریاستی ادارے حرکت میں آتے ان کے خلاف پھر ایکشن لیتے تو پھر ہم رونا شروع کر دیتے کہ بھئی ایک پارٹی کے خلاف جب آپ ایک آئینی عہدے پر ہوں تو آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. المیہ یہ ہے نا صافی صاحب کہ مغرب میں حکومت تو ہمیں بے حس دکھائی دے رہی ہے, لیکن وہاں کے جو عوام ہے وہ انسانیت کا جذبہ ظاہر کر رہے ہیں. یہ تمام تر صورتحال آپ کو کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے مریم, یہ تو صورتحال اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے الارمنگ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بہت پس منظر کے ساتھ آپ کو بتایا کہ امریکہ میں جو طلبہ تحریک ہوتی ہے یا مغرب میں جب طلبہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے ان تحریک کے نتائج سامنے آئے ہیں. اب پورے امریکہ میں تو طلبہ کی تحریک وہ پھیل چکی ہے اور اب اس نے مغرب کا رخ بھی کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مسلمان ممالک کہاں شامل ہوتے ہیں. لیکن وہی بات کہ پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے میں, وہ ایک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسلمان تو کہیں پہ عیش کی وجہ سے اور کہیں پہ تیش کی وجہ سے فلسطینیوں کے حق میں ان کے منہ پہ تالے لگے ہوئے تھے. یہ تو بلا ہو ان طلبہ تنظیموں کا جنہوں نے اس مسئلے کو عالمی سطح پر خصوصاً امریکہ کے سطح پہ اجاگر کیا ہے. ہمیں نتائج اس کے نظر آ رہے ہیں اور نتیجہ اس لحاظ سے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں امریکہ میں. لیکن ایک جو یہاں پہ پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ برے ہیں فلسطینیوں کے لیے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو بائیڈن سے زیادہ گئے گزرے ہیں. جو پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں دوانا دیوخر غگوندی, یعنی دونوں ایک ہی گدے کے دو مختلف کان ہیں. یہ پشتو کا ایک ضرب المثل ہے. دونوں میں بڑی حد تک مسلمانوں کے حوالے سے, اسپیشلی اسرائیل پالیسی کے حوالے سے اور فلسطینیوں کے حوالے سے, ان کی پالیسی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی میں ہمیں کوئی زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. قیادت تبدیل ہوتی ہے بھی, لیکن یہ جو تحریک چل رہی ہے, یہ جو طلبہ اس وقت جو احتجاج پہ اتر آئے ہیں اور جس طریقے سے وہ احتجاج کا سلسلہ بڑھ رہا ہے, اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو کچھ نہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے. 202 دن سے ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. 35-36 ہزار 40 ہزار شہادتیں ہو چکی ہے. کسی مسلمان ملک نے ان کی عملاً کوئی مدد نہیں کی. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کارروائیاں کی, لیکن انہوں نے اپنی ساورنٹی کے حوالے سے بات کی ہے.